پھر وہ ساری ترامیم جو ہیں ان میں سے جو مناسب سمجھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نیازی نے، انہوں نے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جب بھی کسی نئے لاء کو بنایا جاتا ہے یا اس میں ترامیم آتی ہیں تو کچھ ٹیدنگ پرابلمز آتی ہیں۔ جو مقدمات نیب کے نہیں تھے رہے دائرہ سماعت میں، وہ مقدمات قانون کی روح اور منشا کے مطابق جانے تھے دیگر ایجنسیز کے، یعنی کہ اگر معاملہ صوبائی اینٹی کرپشن کا ہے تو وہ صوبائی اینٹی کرپشن کو جانا تھا، اگر معاملہ ایف آئی اے کا ہے تو وہ ایف آئی اے کو جانا تھا، اگر معاملہ بینکنگ افینسز جرائم کا ہے تو وہ ان کو جانا تھا، اور نیب کو کوشش کی گئی تھی کہ جو میگا کرپشن کیسز ہیں ان کے لیے رکھا جائے، جس مقصد کے لیے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنایا گیا تھا۔ آپ نے خود دیکھا بارہا عدالتوں نے کہا اس عرصے میں بات 2000 سے لے کے 2022 تک کی کر رہا ہوں کہ نیب میں مقدمے تو بنتے ہیں، ان کے فیصلے نہیں ہوتے، ٹرائل ڈیلے ہوتے ہیں، قانون میں لکھا 30 دن میں ہوگا، پھر قانون میں لکھا 90 روز میں ہوگا، لیکن وہ فیصلے ہوتے نظر نہ آئے کسی کو۔ وجہ یہ تھی کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے کیسز بھی بنا کے اور چوائس پہ بناتے تھے، نیب کے اختیارات بہت زیادہ تھے، جیسے یہ چیٹنگ پبلک ایٹ لارج میں جس پہ بھی ہاتھ ڈالنا ہوتا تھا 10-12 درخواستیں لی جاتی تھیں اور اس کے خلاف نیب انکوائری کھول دی جاتی تھی۔ نیب پہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا الزام آیا اور صرف لوگوں کی طرف سے نہیں آیا، پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے بھی یہ آبزرو کیا خواجہ سعد رفیق کیس میں کہ نیب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ یہ تکلیف دہ چیزیں تھیں، جس کے بعد پارلیمان نے اپنا اختیار استعمال کیا۔ اب یہ بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں جی انہوں نے اپنے مقدمے معاف کروا لیے۔ ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایک مقدمہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس وجہ سے بریت ہو جائے گی، بلکہ یہ فورم چینج ہوگا بنیادی طور پہ، اور بہت تھوڑے ایسے کیسز ہوں گے جو کہ کورٹ ایگزامن کر کے اگر مناسب سمجھے تو عدالت انہیں کلوز کرے گی۔ اس میں کچھ ہکپس تھیں، یعنی کہ کچھ خلل ایسے تھے ٹیکنیکل، جن کی وجہ سے کیونکہ ایک نئی ایکسرسائز ہو رہی تھی وہ مقدمے آ کے رک گئے تھے نیب میں، جن کی تعداد 200 سے کچھ زیادہ تھی۔ تو ان کو متعلقہ عدالتوں میں، متعلقہ تفتیشی اداروں میں اور متعلقہ محکموں کی اسسٹنس کے لیے ان کو فردر ٹرانسفر کرنے کے لیے یہ ترامیم کی گئی ہیں۔ ان کا بنیادی خلاصہ یہ ہے کہ نیب کی دفعہ 4 میں جو ہے اور اس میں کہا گیا کہ جو پینڈنگ انکوائریز ہیں وہ پہلے ہی اختیار چیئرمین نیب کا ہے کہ وہ انکوائری کلوز کر سکتا ہے یا اس کو انویسٹیگیشن میں کنورٹ کر کے ٹرائل کے لیے بھیج سکتا ہے۔ تو ایسی انکوائریز جو کہ آج وہ 50 کروڑ سے کم مالیت کے الزامات کی وجہ سے یا جو پبلک ہولڈرز کے ساتھ جو مس یوز آف اتھارٹی ہے اس میں ری ڈیفائن ہونے کی وجہ سے، اگر یہ نیب کے پرویو میں نہیں تو چیئرمین نیب ان انکوائریز کو متعلقہ تفتیشی اداروں کو بھیج سکتے ہیں۔ وہ بورڈ اپنا ان کا ایک طریقہ کار ہے، اس میں بیٹھتے ہیں، اس میں فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ دفعہ 4 میں اس کی تشریح میں پرابلم آ رہی تھی نیب کے افسران کو۔ اسی طرح جو تفتیشیں ہیں، یعنی کہ انکوائری سے اگلی سٹیج ہوتی ہے انویسٹیگیشن میں چیئرمین کو اختیار دیا گیا کہ وہ اگر انویسٹیگیشن کلوز کریں گے تو وہ از خود نہیں کریں گے، وہ یہ اوپینین بنا کے عدالت میں دائر کریں گے کہ یہ تفتیش اب کلوز ہونا بنتی ہے۔ عدالت اگر سیٹسفائی ہوتی ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ تو وہ تفتیش جو ہے وہ کلوز ہو سکتی ہے، ورنہ وہ تفتیش بھیجیں گے متعلقہ محکمے یا ادارے کو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ہو سکتا ہے وہ ایف آئی اے ہو سکتا ہے وہ صوبائی اینٹی کرپشن ہو سکتا ہے وہ کسٹمز انٹیلیجنس ہو، اور بہت سارے تفتیشی ادارے، ہو سکتا ہے وہ ایس سی سی پی ہو جن کے پاس بزنس سے متعلقہ جو کمپلینٹس ہیں ان کو کرنے میں۔ اور یہ وہ ترامیم ہیں جو کہ عمران خان صاحب نے 3 آرڈیننسز کے ذریعے بعض اوقات ایک انٹروڈیوس کروایا، پھر وہ لیپس کیا، پھر دوسرا کروایا، پھر تیسرا کروایا۔ اس حد تک یہ ترامیم ان کے اپنے دور حکومت میں آئیں کیونکہ کہا گیا کہ سول بیوروکریسی کام نہیں کر رہی، کاروباری طبقے نے آپ کے سامنے باتیں، سیمینار سمپوزیا میں انہوں نے شور مچایا کہ نیب ہمیں کاروبار نہیں کرنے دے رہا۔ تیسری صورت تھی کہ جہاں پہ ریفرنس پینڈنگ ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ اس ترمیم کے بعد وہ ریفرنس ختم ہو گئے، جو لوگ بری ہوئے ہیں، چاہے وہ مریم نواز صاحبہ ہیں، چاہے وہ میاں شہباز شریف کا جو کیس بری ہوا ہے، چاہے وہ احسن اقبال صاحب کی بریت ہے،
یہ ساری بریتیں آپ نے خود وہ کیسز کور کیے ہیں وہ پرانے قوانین کے تحت ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم یہ اس کا نئی ترامیم کا فائدہ نہیں لیں گے, اور آج بھی جو مقدمے باقی ان کے خلاف پینڈنگ ہے وہ پرانے لاء کے تحت ریگولیٹ ہو رہے ہیں. جہاں تک تعلق تھا ریفرنسز کا, کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ, اس کے لیے کہا گیا کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نوٹس ایشو کرے گی اب چیئرمین نیب کو, اور وہ ظاہر ہے پروسیکیوٹر نیب وہاں پہ پیش ہوں گی. ان کے اسسٹنس سے, ان کی معاونت سے عدالت فیصلہ کرے گی کہ یہ مقدمہ کہاں جانا ہے. عدالت نے اگر کلوز کرنا ہے تو وہ کلوز کرنے کا اختیار آلریڈی عدالت کے پاس ہے, لیکن اس کو ٹرانسفر کرنے کا اختیار نہیں تھا. پچھلے قانون میں مقدمہ بلوانے کا اختیار تھا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو, کہ چیئرمین نیب اگر سمجھتے ہیں کہ کسی صوبائی اینٹی کرپشن کے معاملے میں کیس کا میگنیچیوڈ یعنی کہ اس کا حجم ایسا ہے کہ یہ نیب کو کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا جو پیچھے حیدرآباد مٹیاری میں لینڈ ایکوزیشن پہ ہوا, وہ بہت بڑا مقدمہ تھا جس میں اربوں روپے کی کرپشن سامنے آئی. سندھ اینٹی کرپشن نے اس کو ٹیک اپ کیا, ایف آئی اے نے بھی اس کو ٹیک اپ کر لیا, تو نیب نے فائنلی اس کو ٹیک اپ کیا. قانون کہتا ہے کہ نیب جب ٹیک اپ کر لیتا ہے تو اس کو فوقیت حاصل ہوگی اور وہ کیسز ٹرانسفر ہو جائیں گے. ایون اگر ان کا ٹرائل بھی پینڈنگ ہے تو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ آرڈر کر کے اینٹی کرپشن کورٹ سے یا سینٹرل کورٹ سے وہ کیسز منگوا سکتی, لیکن واپس بھیجنے کا یہ پروسیس نہیں تھا. تو اس ترمیم کے ذریعے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جو مقدمہ ان کے سامنے ہے جو کہ زیر تنقید تھا, پینڈنگ تھا, اس مقدمے کے واقعات اگر ایسے ہیں کہ وہ ان ترامیم کے بعد نیب عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں رہا, تو وہ داخل دفتر کرنے کی بجائے ان مقدمات کو نیب کی اسسٹنس سے دیکھیں گے کہ یہ کس فورم اور عدالت میں جانا ہے, اور اس عدالت اور فورم کو وہ بھیج دیں گے. اب اس عدالت کو اور اس تفتیشی ایجنسی کو آسانی دینے کے لیے کہ وہ پھر نہ رک جائے اور اس میں ہکپس نہ آ جائیں, یہ ترمیم تجویز کر دی گئی کہ یہ اختیار اس تفتیشی ایجنسی اور اس عدالت کا ہوگا کہ وہ اس مقدمے کو وہیں سے شروع کر لیں گے یا وہ اثر نو اس کو شروع کریں گے. اور یہ کچھ موٹی موٹی ترامیم تھی. ہاں, چیئرمین نیب کے اختیارات کے حوالے سے کہا گیا کہ کچھ ترامیم ہوئی ہیں, وہ صرف ایک ترمیم ہوئی ہے کہ جب چیئرمین نہیں ہوتے تو ڈیپٹی چیئرمین نیب کو کافی سارے اختیارات نہیں تھے. ایکٹنگ چیئرمین کے طور پہ وضاحت سے نہیں بیان کیا گیا تھا, جس کی وجہ سے نئے ریفرنسز کا فائل ہونا, دائر ہونا یا ان کے بارے میں بہت میجر ڈیسیجن میکنگ رک جاتی تھی. تو اس کو دور کرنے کے لیے ڈیپٹی چیئرمین کو قانون نے یہ اختیار دیا کہ ڈیپٹی چیئرمین کی ایبسنس میں جب ایکٹنگ قائم مقام چیئرمین کے طور پہ کام کریں گے تو ان کو کلی اختیارات حاصل ہوں گے جو چیئرمین نیب کو حاصل ہوتے ہیں, تاکہ مقدمات کی تفتیشیں اور جو ریفرنسز کی دائرگی ہے وہ نہ رکے. تو یہ سیلینٹ فیچرز ہیں اس کے. میں نے کہا یہ وضاحت ہو جائے آپ کے ذریعے, جو ہمارے وکلا بھائی ہیں ان تک بھی یہ پہنچ جائے, اور عوام میں بھی کم از کم یہ جو ایک تاثر ہے کہ یہ پتہ نہیں یہ حشب کیا گیا اور مزید اس کو اب کور دیا جا رہا ہے, یہ ایسی بات نہیں. یہ پچھلے 7-8 مہینے میں جو ٹیکنیکل یا جو ضابطے کی رکاوٹیں دیکھی گئی تھی, پروسیکیوٹر جنرل نیب نے ہمیں پہلے انفارم کیا, پھر وزیر اعظم صاحب نے یہ ٹاسک سونپی کابینہ کے ذریعے وزارت قانون کو. ہم نے یہ سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے, اور جو اس عرصے میں ججمنٹس آئی اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کی, اور ایک ججمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کی آئی ڈویژن بینچ کی جس میں انہوں نے تجاویز دی تھی, ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ قانون میں ترامیم کی گئی ہیں, جنہیں کہ کل کابینہ نے, کیونکہ اس وقت قومی اسمبلی اور سینٹ سیشن میں نہیں ہے کیسز, کیونکہ تو ان کو صورت کے ساتھ باقی عدالتوں میں اور فورمز میں بھیجنے کے لیے فی الحال آرڈیننس کے لیے بھیج دیا گیا ہے. دا مومنٹ سیشن آرڈیننس کے لیے بھیج دیا گیا ہے. دا مومنٹ سیشن ہوگا, آرڈیننس اگر جاری بھی ہو جاتا ہے تو اسے فی الفور لے کر دیا جائے گا, جو کہ آئین کی منشا ہے, اور اسے اڈاپٹ کرنے کی ہم اب یہ ثوابدید پارلیمان کی ہوگی. جی بہت شکریہ. صاحب ڈرافٹ سے سر 2-3 سوال ہیں. ایک تو جو وہ ڈرافٹ ہے اس میں ڈپٹی چیئرمین کا بھی ہے کہ کون ہوگا, تو اس میں مینشن نہیں ہے کہ ڈپٹی چیئرمین میجر جنرل حاضر سروس ہوگا, لیفٹیننٹ جنرل حاضر سروس, ریٹائر کا لفظ نہیں ہے. ایک وہ بتا دیں.
दूसरा एक और आपने शुरू में बात की कि ये सर्कुलेट हुई, मैं आपको 4 मार्च का एक लेटर आपका पढ़ के मैंने इस वजाहत से सनाउल्लाह साहब मैं वक्त बचा रहा हूँ, मुझे मौका दें आपके साथ। मैं प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए सर्कुलेट हुई है, ये इजाजत कल कैबिनेट ने दी है, कैबिनेट में सर मैं अर्ज करता हूँ ना, आप थोड़ी सी मुझे मौका दें। प्रिंसिपल अप्रूवल आपने लेनी होती है, इट्स अ फॉर्मेलिटी कि हम ये लेके आना चाहते हैं, ये हर महकमा सर्कुलेशन से ही लेता है। आप जब खबरें आई अखबारों में तो कहा गया कि वफाकी काबीना ने नैब तरामीम की इजाज़त दे दी, हम प्रपोज्ड बिल साथ लगाते हैं, 4 सर्कुलेशन से अप्रूव हो, मैं अर्ज करता उसकी इजाज़त है, इसलिए इजाज़त है सर्कुलेशन की कि पिछले दौरे हुकूमत में मुस्तफ़ा इम्पेक्स की जजमेंट आने के बाद मलिक साहब, मुस्तफ़ा इम्पेक्स की जजमेंट आने के बाद यकीन मानिए कि तकर्रियाँ तबादले इन्यूमरेबल हैं, लातादाद तकर्रियाँ तबादले हैं जिनके रिस्पेक्टिव कवानीन में लिखा हुआ है कि ये वफाकी हुकूमत करेगी। तो उसमें क्योंकि अगर काबीना की क्वालिटी मुतासर हो जाएगी डिस्कस करने की, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कई जगह पे ग्रेड 18 और ग्रेड 19 का तबादला भी वफाकी हुकूमत ने करना है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि सर्कुलेशन में डाली गई ताकि जिस दिन काबीना का इजलास हो उस दिन जो अहम मौज़ूआत हैं या अहम चीज़ें हैं वो रखी जाएं और उन पर फिर थ्रेड बेयर डिस्कशन हो। ये प्रोसीजरल चीज़ें भुगताते भुगताते काबीना एग्जॉस्ट ना हो जाए, और वो सर्कुलेशन की रूल्स ऑफ बिजनेस में इजाज़त है। जो कोई संजीदा मामला होता है हत्तुल वसा कोशिश होती है कि काबीना के इजलासों में आए। ये सिर्फ अप्रूवल इन प्रिंसिपल टू इंट्रोड्यूस दिस बिल था, वो अप्रूवल इन प्रिंसिपल को लेके आए थे, इजाज़त दी सर्कुलेशन से कि आप इसे काबीना के इजलास में ले आएँ, और कल फिर काबीना के इजलास में लाए। मेजर जनरल का नहीं सर, वो क्लैरिटी के साथ कर दिया था हमने, नहीं रिटायर्ड होगा जी, डिप्टी चेयरमैन भी, और जो ऊपर हमने दर्ज किए हैं उसमें भी है कि हैज़ बिन ए लेफ्टिनेंट जनरल ग्रेड 22 ऑफिसर और ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और हैज़ बिन यानी कि रहा हो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का, चेयरमैन के लिए और डिप्टी चेयरमैन के लिए ग्रेड 21, मेजर जनरल के बराबर रहा हो, और ग्रेड 21 के जो सिविल सर्वेंट के तौर पर रहा हो। मतीउल्लाह जान साहब, आजम साहब आप वज़ीर कानून हैं, 2 सवालों के अगर जवाब दे दें। क्यूरेटिव पटिशन जो फरूक नसीम साहब ने दायर की थी, आपके बार बार ऐलान करने के बावजूद बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट का दबाव है या क्या वापस क्यों नहीं ली गई? और दूसरा सवाल, जनरल फैज़ के कोर्ट मार्शल की बातें की जा रही हैं, मगर उससे कतई नज़र कि क्या यह हुकूमत करने जा रही है या नहीं, बतौर वज़ीर कानून आप बताना पसंद करेंगे कि किसी भी जनरल के और रिटायर्ड जनरल के कोर्ट मार्शल में क्या वफाकी हुकूमत का भी कोई किरदार होता है? देखिए, जो तो पहली बात है उस पर तो काबीना ने इन प्रिंसिपल डिसीजन दे दिया और उस पर एक समरी तैयार हुई, लेकिन फिर उसमें एक कानूनी नुक्ता था, मैं उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आउट नहीं करना चाहूँगा, ये मेरा इस्तेकाक है। उसकी रेजोल्यूशन के लिए एक कमेटी बना दी गई कि उसको विड्रॉल का तरीक़ेकार किया है। क्लैरिटी है वफाकी हुकूमत की कि उसको विड्रॉ होना है। आप सबको वैसे भी पता है कि उसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, वो इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म मेंटेनेबल भी नहीं और शायद इसलिए टेकअप नहीं हो रहा। उस पर कोई दूसरी राय नहीं है वफाकी हुकूमत की, वो आइंदा दिनों में विड्रॉ हो जाएगा। जहाँ तक दूसरी बात है, मैं बड़ा इस पर मुस्तनद राय रखता हूँ कि जिस चीज़ को आपने एग्जामिन ना किया हो उस पर लब कुशाई नहीं करनी। मेरे बादियों नज़र में जो कोर्ट मार्शल का प्रोसेस या प्रोसीजर्स हैं वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का एक दायरा है आर्मी का, जिस तरह आर्टिकल 209 है जजेस का। अब क्या किसी बैरूनी कंप्लेंट के ज़रिए भी वो इग्नाइट हो सकता है या नहीं, एग्जामिन करूँगा, आपको खुद मिल के वजाहत से बताऊँगा। आइन के अंदर वफाकी हुकूमत अफवाज पाकिस्तान का कमांड और कंट्रोल करती है और आप वफाकी हुकूमत को बैरूनी अंसर करार दे रहे हैं। मैं सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, आप मुझे नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, मैंने आपको पहले अर्ज किया है कि मैं जब तक एग्जामिन नहीं करूँगा, पढ़ूंगा नहीं, मैं आप यूँ समझिए कि इस पे मेरी काबिल इल्मी है और होनी चाहिए। हमें ये बहसियत कौम ये बात समझनी चाहिए कि जब तक आप रेलिवेंट प्रोविजंस पढ़े नहीं उस मामले को एग्जामिन, उस पर हमें बयान नहीं दागने चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे इस बात का हामी हूँ कि अगर किसी ने गलत किया है, अगर किसी ने अपने हल्फ की पासदारी नहीं की, अगर किसी ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है तो उससे इबरत का निशान बनना चाहिए। आप खानदानी पस मंजर कानूनदान है,
چکے ہیں اور آپ بھی لال منسٹر ہیں، تو آپ نے یہ جو نیب کی ہیں ترامیم، اس میں یہ دو چیزیں تو آپ نے بتا دی ہیں، تو کیا یہ بھی ہے کہ جو بندہ ریٹائر ہوگا، جیسے ایڈمرل تھے اور وہ تو اعظمیہ کے پاس چلے گئے، جسٹس جاوید اقبال تھے، جسٹس جاوید اقبال ابھی بھی بزنس ٹائکون کے ساتھ کام کر رہے ہیں، انہوں نے لگوایا تھا، اور اسی طرح 2 میجر جنرل، میں نام نہیں لینا چاہتا، ریٹائرڈ ان کے پاس کام کر رہے ہیں، جو ان کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، تو کیا اس میں کوئی ایسی شک رکھی ہے کہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین یا ڈی جی کسی بزنس ٹائکون کے پاس یا کسی اور کے پاس کام نہ کر سکے؟ دیکھیے یہ میرے خیال میں شاید آئینی طور پہ ممکن نہ ہو کہ ایک ریٹائرڈ شخص جس کو حکومت ایک دفعہ ریٹائرمنٹ بینیفٹس دینے کے بعد اس سے قطع تعلق کر لیتی ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ دیکھیں ہم لوگ بہت میں کہتا ہوں نا، ایک چیز کو بالکل ایک سرنگ میں لے جا کے دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ سوچئے ان ہزاروں دیانتدار اور صاف شفاف کیریئر رکھنے والے آفیسرز کا جو 60 سال کی عمر میں گھر چلے جاتے ہیں، ان کے بچے ابھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے بچوں کی اخراجات، ان کے گھر کے اخراجات کے لیے وہ کہیں بھی جا کے کام کر سکتے ہیں۔ اب یہ ایک ڈیفرنٹ سینیریو ہے کہ آپ کسی ایک فرم کو یا کسی ایک ہاؤزنگ پروجیکٹ کرنے والے ادارے کو یا کسی ایک شخص کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو اکٹھے کر کے تو اس سے فوائد لیتے ہیں۔ یہ میرے خیال یہ رویوں کی بات ہے، اس میں شاید آئین جو ہے وہ اجازت دیتا ہے، شاید نہیں یقیناً دیتا ہے۔ اور ایک اور وضاحت کر دوں رانا صاحب، بہت شکریہ آپ نے یوں سمجھا، میرے عزیزوں کارب تو رہے ہیں، میں تیسری نسل میں پہلا وکیل ہوں جی۔ میرے والد جو ہیں وہ کاشتکاری کرتے تھے اور ان کا ہمارا بزنس تھا، اور دادا سول سرونٹ تھے۔ بہت شکریہ۔ عمران وسیم صاحب 92 سر جی یہ بتائیں گے کہ جو توشہ خانہ کا ریکارڈ آپ کی حکومت نے پبلک کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ کس ٹینیور کا ہوگا، کس سال سے لے کے کون سے سال تک کا یہ پبلک کیا جائے گا؟ جی بڑا اچھا سوال کیا۔ دوسرا اس میں سوال یہ ہے کہ کیا جنرل فیض حمید کے خلاف آپ کی حکومت وزارت دفاع یا وزارت داخلہ نے کوئی ایف آئی اے یا نیب کو کوئی لیٹر لکھا ہے ان کے خلاف کارروائی کے لیے؟ عمران صاحب پہلے تو آپ کا جنرل صاحب والے سوال کا جواب دے دوں۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری وزارت کا یہ کام نہیں ہے، یہ ڈومین نہیں ہے۔ کوئی کل کو لیگل اوپینین کے لیے بھیجے گا تو ایگزامن کر کے دوں گا، میں سیاسی بیان نہیں داغوں گا، اور مجھے کوئی جھجک، میں نے اپنا ذاتی ویو پوائنٹ سامنے رکھ دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اختیار سے تجاوز کرے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، وہ اس کا محکمہ کرے یا جو بھی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ ضرور کرے۔ آپ نے توشہ خانہ کا کہا، توشہ خانہ پہ ایک کمیٹی بنائی تھی کابینہ کی، وزیر اعظم صاحب نے کابینہ کی اجازت سے، جیسے خواجہ آصف صاحب نے ہیڈ کیا تھا، اس میں میں بھی تھا۔ ہم نے بڑی تھریڈ بیئر ڈسکشنز کی اور 6 سے 7 میٹنگز کی۔ 2000 سے آنورڈ جو توشہ خانہ کا ریکارڈ ہے وہ کمپائلڈ فارم میں موجود ہے تقریباً 90-95%۔ جو 2000 سے پہلے کا ریکارڈ ہے وہ اس طرح سے اویلیبل نہیں تھا کمپائلڈ فارم میں، وہ ڈیفرنٹ فائلوں اور اس میں پڑا، اور بہت بڑی ایکسرسائز تھی اگر اس کے پیچھے چلا جائے۔ بہت سارے اور مسائل ہیں ملک کو اس وقت درپیش۔ سن 2000 سے لے کے آج تک ملک میں جو سیاسی جماعتیں ایگزسٹنگ ہیں جن پہ یہ انگلی اٹھتی ہے، کیونکہ بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو بھی توشہ خانہ سے جن کو تحائف ملتے ہیں ان پہ کسی نے نہیں پوچھنا کہ وہ کہاں گئے اور کس نے وصول کیے اور کدھر گئے، وہ شاید رپورٹ بھی نہ کرتے ہوں۔ جو میں نے گیدر کیا کہ جو ریکارڈ کیبنٹ ڈویژن میں ہے توشہ خانہ کا، وہ زیادہ تر سول بیوروکریسی اور سیاستدانوں سے متعلقہ تھا۔ تو تقریباً تمام حکومتیں اس میں کورڈ ہوتی ہیں 2000 سے آنورڈ۔ مشرف صاحب کا دور تھا، جنرل مشرف کی حکومت، پھر مسلم لیگ کاف کی حکومت، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی، ان کے الائز کی حکومت، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، اور ابھی یہ پی ڈی ایم کولیشن جو ہے یہ ہوں گے۔ وہ سر میں کہتا ہوں سول سائیڈ کے ہم نے بلا تخصیص آرٹیکل 19A کو سامنے رکھتے ہوئے بلا تخصیص کیبنٹ نے یہ کہہ دیا کہ وہ سارا کمپائل کر کے اس کو آپ فیز وائز، ظاہر ہے یہ ایکسرسائز ایسے تو نہیں ہونی ہے کیوں کمپیوٹرائز نہیں ہے، اس کو وہ کیا جا رہا ہے کمپائل کر کے، تو اس کو ویب سائٹ کی بھی آپشن دی ہوئی ہے اور پرنٹ فارم میں بھی موجود ہوگا، تو وہ بلا تخصیص ہوگا۔ اس سے پیچھے اگر کس ہو جائے گا، میرا خیال سب کا ہوگا، میں عرض کرتا ہوں اس میں شاید کچھ چیزیں جو ہیں وہ کرنے میں 2 ہفتے 4 ہفتے لگ جائیں، لیکن اس میں نیت بالکل صاف تھی۔ اس میں اگر
کسی بھی جماعت سے آتے ہیں لوگوں کے سامنے یہ ہونا چاہیے، اور اگر انہوں نے اس وقت رائج الوقت ضابطے کے مطابق چیزیں لی ہیں تو ان کا دامن صاف ہے، اگر نہیں لی ہوئی تو اس کا جواب آ جائے گا۔ اس سے پیچھے جانے میں ڈیفیکلٹی آ رہی تھی کیونکہ ان سالوں کا ریکارڈ کئی اویلیبل نہیں تھا یا وہ سکیٹرڈ فارم میں تھا، تو ہم نے کہا آپ پہلی فیز میں کریں۔ اگر اس کو چھپانا ہوتا تو وہ ایک ویلڈ ریزن تھی کہ یہ بہت بڑی ایکسرسائز ہے، ہم اس پہ کمیٹی بنا دیتے کہ آپ 1947 سے لے کے آج تک کا ریکارڈ کمپائل کریں، جب کمپائل ہو جائے اسے پبلک کر دے۔ وہ ایکسرسائز 2 سال میں بھی پوری نہیں تھی ہونی، تو ہم نے تو نیک نیتی سے یہ فیصلہ کیا کہ جو حاضر ہے وہ فوری طور پہ کر دے۔ جیسے میں نے عرض کیا اس میں تقریباً جو عہد حاضر کے تمام لوگ ہیں وہ 2000 سے 2022 تک کور ہوتے ہیں اس میں۔ ذوالفقار گرمانی صاحب ٹائم نیوز۔ سر مریم نواز صاحبہ بار بار خطاب میں کہہ رہی ہیں کہ ترازو برابر ہونے چاہیے الیکشن سے پہلے۔ آپ قانون کے دفاع کی وزیر ہیں، حکومت بھی آپ کے پاس ہے، تو ترازو ججز کو خود برابر کرنے ہیں یا آپ نواز شریف صاحب کے جو کیسز ہیں ان پہ آپ پیش رفت کریں گے؟ نہیں جی نہیں، جو کام عدالتوں نے کیے ہیں وہ عدالتیں ہی کریں گی، اور یہ میں نے پرسوں بھی یہیں پہ یہ بات کی تھی کہ ترازو کے پلڑے برابر نظر نہ آنے کی وجوہات ہیں، اور وہ پرسیپشن سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ یہ سارا کچھ کس طرح سے ہوا، اور اس میں صرف میں نہیں کہتا، اس زمانے کے حاضر سروس ججز نے بھی کہا، اور میرے خیال میں یہ معاملہ جو ہے یہ خود احتسابی سے شروع ہوتا ہے، یہ ادارے کو خود سوچنا چاہیے۔ میں نے تو پرسوں بھی یہ بات کی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ بہت سارے ایسے سربراہان ہیں عدلیہ کے جن کے بارے میں نہ کبھی ٹی وی پروگرام میں تنقید ہوئی، نہ ان کی طرف کسی نے انگلی اٹھائی، نہ کسی نے کہا کہ وہ اپنے گریبان میں جھانکے، اور 4-5 نام ایسے ہیں جن پہ ہر دور میں ان کے عدالت میں بیٹھے ہوئے بھی اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے تذکرے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو ان کا تدارک ہونا چاہیے، اور بہترین حل اس کا یہ ہے کہ ادارہ خود اپنی صفوں کو درست کرے اور وہ خود احتسابی کا عمل شروع کرے۔ جاوید حسین، دنیا نیوز۔ سر ہم نے دیکھا کہ چند دن پہلے آپ نے ایک اصولی موقف لے کے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، اور اس وقت جو ہے وہ ایک میلیشیس کمپین چلائی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے خلاف، اور اس میں ابھی تک کوئی الزامات ثابت نہیں ہوئے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ ججز کے باقاعدہ طور پر جلسے جلوسوں میں تصاویر آویزہ کر کے ان کے خلاف کمپین چلائی جاتی ہے۔ تو بطور وزیر قانون آپ جوڈیشری کے دفاع کے آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے شاید 2 روز پہلے یا کل جو چودھری اعتزاز احسن صاحب کا بیان تھا وہ بھی سنا ہوگا، میں اس پہ کوئی پردہ نہیں ڈالوں گا۔ یہ بہت سوالیہ نشان اٹھے ہوئے ہیں۔ جاوید صاحب، میں نے پہلے عرض کیا کہ اس قوم کو بہت توقعات وابستہ تھی۔ 2007 کی جو وکلا تحریک تھی وہ وکلا تحریک عوامی تحریک میں تبدیل ہو گئی تھی، آپ سب نے اس میں حصہ لیا۔ مدی اللہ جان بیٹھے، بڑی ماریں کھائیں، ہمارے ریاست کو ماں بنانا تھا۔ اس تحریک کے نتیجے میں چودھری اعتزاز احسن کی قیادت میں وہ خواب کہاں گیا؟ وہ خواب ٹوٹے تو لوگ آج رو رہے ہیں۔ اس طرح پردے ڈالنے سے، مقدس گائے بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں نے تو آپ کے سامنے ایک کھلا پرچہ رکھا ہے کہ ادارے کو خود سوچنا چاہیے۔ میرے میں تو یہ ہمت نہیں ہے کہ میرے منہ پہ نام آئے کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ میں ان پہ چھوڑتا ہوں کہ تنقید آخر ان لوگوں پہ کیوں ہوتی ہے، باقی لوگوں پہ کیوں نہیں ہوتی۔ آج بھی اگر عدالت جو ہے اس میں 15 معزز جج صاحبان بیٹھے ہیں تو میرا سوال صرف آپ سب سے یہ ہے، اور اپنے ادارے سے بھی یہ سوال ہے۔ میں آج جہاں پہ بیٹھا ہوں میں اپنے پروفیشن کے طفیل بیٹھا ہوں، اپنی محنت کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوں۔ وکالت نے مجھے یہ سارا احساس بخشا ہے کہ میں آج آپ کے درمیان ہوں۔